جس لیول کا مہمان ہوتا ہے، کوئی مہمان ہے آپ کی نظر میں اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، قریبی دوست، چاچا، ماموں، بھائی، کوئی بھی بہت ویلیو والا انسان ہے، تو آپ اس کی تیاری اتنا ہی پہلے سے کرنے لگ جاتے ہو۔ آپ سوچتے ہو کہ میں تیاری کر لوں تاکہ کسی طرح کی کوئی کمی، بول لو یار، نہیں رہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک بھی مہمان ہے، سمجھا آپ بات؟ رمضان المبارک بھی مہمان ہے، اور آپ پوری کوشش یہ کرو گے کہ میں اس مہمان کی مہمان نوازی کیسے کروں، پہلے ہی سے تیاری کروں۔ جس طریقے سے مہمان کا لیول بڑھتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے ہی گھر میں آنے والے مہمان ایک ہے، لیکن کسی انسان، فطری چیز ہے کہ انسان کو کسی سے دلی لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو جب دلی لگاؤ زیادہ ہوتا ہے تو انسان اس کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مہمان رمضان المبارک کا مہینہ بھی بن کر آتا ہے ہمارے پاس، جب آپ اس کی مہمان نوازی کرو گے تو پھر بدلہ وہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو ایسے دے گا۔ مہمان نوازی آپ پہلے ہی سے تیاری کرو کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اور آپ اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ پہلی چیز یہ عہد کروں گا میں کہ انشاءاللہ چاہے جو ہو جائے میں روزے نہیں چھوڑوں گا، چاہے جو ہو جائے، کتنی بڑی پریشانی آ جائے، میں کوشش کروں گا کہ فرض روزے تو میں بالکل بھی نہ چھوڑوں۔ آج تھوڑی سی دھوپ کیا لگ جائے، تھوڑی سی پریشانی کیا آ جائے، انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور بسا اوقات انسان تو اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں بھی یا نہ رکھوں رمضان المبارک آنے سے پہلے، سوچتا ہے بھی، کیونکہ میں مزدور ہوں اور مجھے کام کرنا ہوتا ہے دن میں 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ، اور روزہ رکھ کے میں کام نہیں کر سکتا ہوں، تو جب میں روزہ رکھ کے کام نہیں کر سکتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ انسان کے ذہن میں یہ آیا خبیث لے کے کہ روزہ مت رکھو کیونکہ آپ اس کو جھیل نہیں سکتے ہو، بولتا، اور ہم جو ہے اسے ہلکے میں لے لیتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہو، ساری زندگی نفل روزہ رکھتے رہو، اس فرض روزے کی برابری نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو آپ کے پاس بمپر آفر ہوتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اللہ کو راضی کر لوں، بس اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو گیا تو ایسے سمجھ لو کہ میں رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا، کہ رمضان میری زندگی میں آیا تھا اور میں نے سب سے بڑی چیز کی کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ پہلی چیز میں نے جو آپ کو سکھایا اور خود بھی سیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے جو ہو جائے، مزدور ہوں، کام تھوڑا کم کر لوں گا، لیکن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ سے بھی خصوصی اپیل ہے، جب آپ مزدوروں کو کام کے لیے رکھو تو رمضان المبارک کے مہینے میں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، ان کے اوپر سوار نہ ہو جاؤ ڈنڈا لے کے کہ کیسے کام چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نہ اس پہ رمضان المبارک کے مہینے میں تھوڑا ہلکا کہ بھائی کوئی بات نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آرام سے کام کرو، تھک جاؤ تو آپ آرام کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ آپ جب اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، بھائیوں کے ساتھ نرمی رکھو گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کے ساتھ نرمی رکھے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی نرمی نہیں رکھتے ہو، اگر آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی صلہ رحمی نہیں کرتے ہو تو آپ کچھ بھی کر لو، اللہ رب العالمین بھی آپ کے ساتھ نرمی برتنے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام، روزہ نہیں چھوڑوں گا چاہے جو ہو جائے۔ اگر بیمار کسی وجہ سے ہو بھی گیا، اگر ایسے لگتا ہے کہ روزہ رکھوں گا تو کسی طریقے کی اور بڑی پریشانی میں پھنس جاؤں گا، ان کیس تب میں چھوڑوں گا، لیکن وہ بھی پورا کرنا پڑے گا مجھے بعد میں۔ یہ فضیلت ہے فرض روزوں کی کہ آپ کو چھٹی ہے ہی نہیں رمضان کے روزے سے۔ دوسرا عہد کہ آپ رمضان کے مہینے میں روزے تو رکھ لیے، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، گالی دینا، دلی والی گالی دینا نہیں چھوڑے، ایک دوسرے کا دل دکھانا نہیں چھوڑے، بھوکا رہو، پیاسا رہو، سجدے کرتے رہو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس آپ کی بھوک وغیرہ نہیں پہنچتی، تقویٰ پہنچتا ہے کہ بندے نے کس نیت سے روزہ رکھا ہے۔
اگر اللہ کی رضا ہے روزے میں تو انسان گالی دے گا؟ بولو. میں چاہ رہا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو میں وہ کام کروں گا نا جس سے اللہ ناراض نہ ہو. تو میں روزہ تو رکھ لیا ہوں, تو اگر میں گالی دے رہا ہوں تو مطلب یہ کہ میرے دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے, بلکہ پبلک کو دکھانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگے فلاں شخص تو روزہ ہی نہیں رکھتا ہے. اور دکھاوا ایسی چیز ہے کہ آپ کتنی بھی عبادت کر لو, ہلکا سا بھی آ گیا آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی وہ عبادت. روزہ رکھ رہے ہو, سب سے پہلا کام, میں جھوٹ بولتا تھا اب نہیں بولوں گا, کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ زبان پر لاؤں گا ہی نہیں. جو اہم چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ چلتا ہی ہے, رمضان میں بھی چلتا. اور سب سے بری چیز کیا چلتی پتہ ہے دماغ میں؟ شیطان تو بند ہو جاتا نا, شیطان تو بند ہو جاتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر لوں. یہ چیز یاد رکھو کہ شیطان آپ کو 11 مہینے اتنا ٹرین کر دیتا ہے کہ 1 مہینہ نہیں رہے گا تو بھی آپ وہی کرتوت کرو گے. اتنا ساتھ میں رہتا ہے آپ کے 11 مہینے, اٹھتے بیٹھتے آپ کو ایسی ایسی چیزیں سکھا دیتا ہے کہ وہ جو 1 مہینہ بچا ہے نا, اب اس کو ضرورت نہیں ہے 11 مہینے کے بعد اس مہینے میں بھی آنے کی. 11 مہینہ نہیں رہ کے اس 1 مہینے میں آپ اپنے آپ اس کی بولی بولنے لگ جاؤ گے, وہ کام کرنے لگ جاؤ گے جو وہ سکھا کر گیا ہے. یہ ذہن میں مت رکھو, ذہن میں یہ رکھو کہ میں اپنے آپ سے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, آیت المنافق 3, منافقوں کی 3 علامتیں. اذا حدث کذب, جب منہ کھولتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے. اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے نہیں ہے. آپ کسی تاجر کے پاس چلے جاؤ, جتنا جھوٹ وہ بول رہا ہے سر پہ ٹوپی داڑھی رکھ کے, اتنا جھوٹ تو ہمارے نان مسلم بھائی نہیں بول رہے. آپ کو مسلمان سے کوئی بھی لین دین کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑ رہا ہے کروں یا نہیں کروں. سوچنا پڑ رہا ہے آپ کو کہ اگر میں کرتا ہوں پتہ نہیں یہ ٹوپی باز ہے, یہ بولے گا ابھی آ رہا ہوں ابھی دے رہا ہوں پیسہ, اور آپ کو قیامت تک دے گا نہیں, چاہے جو ہو جائے. اور ہے کیا؟ مسلمان. یہ علامت کس کی تھی؟ منافق. اور اللہ نے منافقوں کے تعلق سے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تصور کرو ہم ان چیزوں کو ہلکے میں لیتے, جھوٹ بولنے کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ علامت منافقوں کی ہے, اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور جہنم کا سب سے ہلکے درجے کا عذاب یہ ہے کہ ابو طالب کے تعلق سے ملتا ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی, اور وہ جوتیاں ایسی ہوگی آگ کی کہ آپ کا بھیجا کھول رہا ہوگا, ابل رہا ہوگا بھیجا. یہ سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہے جہنم کا, اور منافقین سب سے نیچے ہوں گے. تو تصور کرو آپ کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا بھائی, سوچ بھی نہیں سکتے ہو آپ, تصور میں نہیں لا سکتے ہو. اس لیول کے نچلے درجے میں منافقین ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کو بچائے کہ ہم جھوٹ بولتے بولتے اس لیول پر چلے جائے کہ ہمارا شمار منافقین میں ہو جائے. اذا حدث کذب, ابھی رکو آگے چلو. واذا وعد اخلف, وعدہ جب کرتا نا تو وعدہ توڑتا ہی ہے. خلاف ورزی تو اس کے خون میں بسی ہوئی ہے. یہ مسلمان کر رہا نہیں کر رہا؟ ارے بول لو بھائی, کر رہا ہے مسلمان؟ جھوٹ بول رہا ہے, وعدہ کر رہا, وعدہ خلافی کر رہا. اب بتاؤ مومن ہو یا منافق ہو, اپنا محاسبہ خود کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مومن ہے, اس کے ذہن میں جھوٹ بولنا آ نہیں سکتا ہے. مومن ہے, وعدہ خلاف ورزی کر نہیں سکتا ہے, وعدہ توڑ نہیں سکتا ہے. وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ, اور ہم اور آپ پکا کل کام کر دوں گا. اور انشاءاللہ بولتے نا, وہ بولتے نا ٹالنے والا انشاءاللہ ہوتا. ہمارے بھائی آتے نا جماعتی کہ بھائی نماز کے لیے چلو, انشاءاللہ عصر کی نماز میں آ جاؤں گا. وہ انشاءاللہ کون سا والا ہوتا ہے؟ جان چھڑانے والا انشاءاللہ ہوتا ہے کہ آؤں گا کبھی. تو اسے انشاءاللہ بولوں گا تو بھائی بولیں گے ہاں چلو انشاءاللہ تو بولا ہے, اور کیا بولیں گے اللہ نے چاہا نہیں تو میں آیا نہیں. یہ حرکتیں ان لوگوں کی. سارے الٹے سیدھے کام خود کرو اور بلیم کس کے اوپر ڈالو؟ اللہ کے اوپر. یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ طریقہ مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کیا کہا تھا؟ اونٹ کو باندھنا, اس کے بعد اللہ پر
بھروسہ کرنا. یہ کر سکتے تھے صحابی رسول کہ جب اللہ ہے, میرا بھروسہ اللہ پر ہے, میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں؟ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ رسول نے نا. پھر یہ ایسے ہوتے ہیں نا ہم اور آپ جیسے لوگ, تو پھر اونٹ کھلا چھوڑ کے بولتے اللہ نے کروا دیا یہ, کیونکہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو گیا. دنیا تحت الاسباب ہے, دنیا میں ہو آپ تو اسباب کے تحت ہی جینا ہے آپ کو. اگر اللہ رب العالمین ہی ہر کچھ کرنے والا ہوتا دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی مدد, جیسے آپ نے یہ ذہن میں بنا کے رکھا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 سے 55 غزوے لڑنا نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم, جو اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے, وہ نبی جب دنیا کے اندر اسباب کے تحت جی رہے ہیں, احادیث میں ملتا ہے کہ جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. احادیث میں ملتا ہے کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے, ایسے انگلیوں کے بل چل رہے. صرف کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھا کرتا ہوا آ جائے. ہمیں سکھا رہے کہ دنیا میں ہو تو اسباب کے تحت ہی چلنا ہے, بے وقوفوں جیسا نہیں بھروسہ کر کے صوفیوں والی حرکتیں کرنا, یہ نہیں. ہم دنیا میں ہیں تو ہم اسباب کے تحت ہی چلیں گے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرو گے, زبان دو گے تو آپ کو پورا کرنا ہی ہے اسے, الا ماشاء اللہ کوئی مجبوری آ جائے. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وعدہ کیا ہوں مطلب نہیں کروں گا میں. وہ آگے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب امانت رکھی جاتی تو کیا کرتا؟ خیانت. تینوں چیز مسلمانوں میں بھائی, تینوں چیز. ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا اس کا الٹا کام کرنا ہے ہمیں. اور ہمیں چاہیے کیا؟ جنت الفردوس. اور ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ کے رسول کا نام آنے پہ گردن کٹوانا ہے. لیکن اللہ کے رسول کا حکم آنے پہ اللہ کے رسول کی ماننا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول بتا رہے یہ کام مت کرو, ہم سب سے زیادہ وہ کام کرتے. تاجر جھوٹے, سر پہ ٹوپی, داڑھی رکھے ہوئے, بے ایمانی سب سے زیادہ کر رہے. اور کیا سمجھ رہے ہم اور آپ کیا ہے؟ مسلمان. اگر یہ تینوں حرکتیں آپ کے اندر ہے, وعدہ خلافی, جھوٹ بولنا, امانت اگر کوئی آپ کو دے تو اسے یوز کر لینا یا اس میں خیانت کرنا, تو سمجھ جاؤ آپ کا بھی شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. تو رمضان سے پہلے یہ چیز سوچو, کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. دوسرا جسے ہم اور آپ معمولی سمجھتے, اس کا نام ہے غیبت. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اجتنبوا آپ بچو, کثیر من الظن بہت زیادہ گمان لگانے سے. بیٹھ کے رہے ہو ایسا ہوں گا, نا ارے وہ ایسے, اس کی حرکتیں ہی ویسی, بیٹھ کے کرتے نا گپے شپے. حرکتیں تو اس لیول کی پہنچ گئی ہے معذرت کے ساتھ ضعیف حضرات سے, جو روڈ میں بیٹھ کے کرتے نا کنارے پہ, نہیں اس کا بیٹا ایسا, اس کی بیٹی ایسی, اس نے یہ کیا, اس کی بیٹی بھاگ گئی, اس کا بیٹا لے کے بھاگا, اس کا بیٹا نکاح کر لیا. بے بھائی پوری دنیا کی فکر آپ ہی کو لگی ہوئی ہے. یہی تو ہے گمان. یہی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے منع کیا, ہمیں بتایا کہ آپ جانو یہ گمان لگانے سے بچو, کسی کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنے سے. اور کیا بولتے پتا بھائی, اس کے اندر تو کرتوت ہے ہی, وہ بولتے نہیں بولتے, اس کے اندر وہ کرتوت ہے. سیم سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم کسی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ چیز ہے تبھی تو بات کر رہے ہیں ہم. او کما قال, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز اس کے اندر ہے تبھی تو وہ کیا ہے؟ غیبت. میں اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی بیان کر رہا ہوں اور وہ برائی اس کے اندر اویلیبل ہے. مثال کے طور پر غفار بھائی بہت جھوٹ بولتے, میں بیٹھ کے جو ہے فلاں غفار بھائی ان سے بڑا جھوٹا کوئی, مثال دے رہا ہوں آپ کو, ان سے بڑا جھوٹا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے, یہ حرکتیں ان کی, وہ حرکتیں, یہ سب کر رہا ہوں. اور کوئی آ کے بولا نہیں بولنا چاہیے بھائی, ارے بھائی ان کے اندر ہے تبھی تو بول رہا ہوں, جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں میں. یہی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی کہ اس کے اندر ہے تبھی تو بول رہا ہوں, تو اللہ کے رسول نے کہا جب اس کے اندر ہے تبھی تو غیبت ہے. لیکن اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تب آپ بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو بات؟ پتہ چلا کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے, اسے بھی آپ پیٹھ پیچھے بیان
نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اس کے اندر ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں, اسی کا نام غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بہتان لگانا ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ نے پیغام دیا, کسی کے بھی بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. ان بعض الظن اثم, کیونکہ بعض جو گمان ہوتا ہے نا وہ کیا ہے؟ گناہ. ولا تجسسوا, ایک دوسرے کے بارے میں جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, یہ اہم ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کون مسلمان بھائی اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے ڈنکے پہ کہ میں غیبت نہیں کرتا ہوں؟ الا ماشاء اللہ, کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو. اور خواتین تو کبھی نہیں کہہ سکتی, قیامت تک نہیں کہہ سکتی کہ ہم غیبت نہیں کرتے, کیونکہ 4 خواتین بیٹھ گئی تو 5ویں کی برائی کرنا ضروری ہے. اور جب وہ 5ویں ادھر ملے گی, ادھر سے ایک کم ہو جائے گی نا, تو اس کی برائی چالو ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو بات؟ 4 ایک جگہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے, 5ویں کی برائی, اور وہ 5ویں آ گئی نا, وہ تیسری والی کم ہو گئی نا, اب اس کی برائی کریں گے. یہ حال ہے. اور کیا سوچتے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ سوچو بھائی, یہی چیز کا نام ہے غیبت. اور غیبت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے نا, تو چند لوگ ایسے تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے. وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے تانبے کے ناخن سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا, جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پہ ایک اور چیز پتہ چلی کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں. اگر عالم الغیب ہوتے تو جبرائیل سے پوچھتے نہیں پوچھتے. خیر میرا ٹاپک دوسرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے, اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گوشت کھایا کرتے تھے بھائیوں کا, یعنی کیا؟ غیبت کیا کرتے تھے. غیبت کی سزا کیا؟ کہ تانبے کے ناخن اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے سینے کو بھی نوچ رہے ہیں, اور یہ مسلسل عمل جاری رہے گا. اور یہ امت کے لوگ ہیں. یہ مت سوچنا کہ یہ کافر ہے, یہ مت سوچنا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں. یہ مسلمان ہیں جن کا حال یہ ہوگا. اور جبرائیل کہہ رہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے. آپ کو کیا لینا دینا بھائی؟ دنیا جو کر رہی کرنے, تو آپ سے پوچھا جائے گا نہیں. آپ سے بھائی آپ کے تعلق سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہوتا, ہم دوسرے کے گھر میں سب سے زیادہ جھانکتے. اگر کسی کے گھر میں تھوڑا کوئی الٹا کام ہو گیا تو بھائی سمجھ جاؤ وہ اللہ تو معاف کر دے گا, لیکن پبلک کبھی نہیں معاف کرنے والی. وہ ایک سے بڑھ کے ایک, ایک سے بڑھ کے ایک, ایک سے بڑھ کے ایک, ساروں میں پھیلائے گا. اور کیا بول کے پھیلائے گا پتہ ہے؟ کسی کو بتانا نہیں بھائی. کیا بول کے پھیلائے گا؟ ایک بات بول رہا ہوں کسی سے بولنا نہیں. بولے ہاں بتاؤ بھائی. وہ دوسرے کو بولے گا ایک بات بتا رہا ہوں لیکن یہ اندر کی بات ہے, ہاں بولنا بھائی. بولے کسی کو بتانا نہیں. بولے آپ کسی کو پکا وعدہ کر رہا بھائی, تیرے بھائی پہ بھروسہ نہیں. بولے نہیں بھائی تیرے پہ بھروسہ ہے تبھی تو بتا رہا ہوں. وہ بتا دے گا. وہ جا کے کسی اور کو بولے گا, کیونکہ جو آپ کا ایک جگری دوست ہے نا, اس کا بھی کوئی ایک جگری دوست ہے, اور اس کا بھی کوئی ایک جگری دوست ہے. ایسے کر کر کے واپس گھوم کے آپ کے پاس آتی. بھائی میں نے تو تجھے بولا نہیں تھا, میرے پاس ہی کیسے آ گئی یہ بات؟ یہ معاملہ چل رہا ہے بھائی مسلمانوں کا. اور میں یہی بات بول رہا ہوں کہ آپ کو دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر کی سوچو کہ ہمارا اعمال کیسے ہے, ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کون کون سے کام کیے ہیں. اگر آپ غیبت کر رہے ہو اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے ہو, وعدہ خلافی نہیں چھوڑ رہے ہو, تو آپ چھوڑ دو اس چیز کو کہ ہمارے روزے قبول ہوں گے. اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ آپ بھوکے رہو تو روزہ قبول کر لوں گا. کہا ہے کہیں اللہ رب العالمین نے؟ کہیں نہیں کہا ہے بھوکے رہو بس قبول کر لوں گا. نا نا نا, اللہ یہ دیکھتا ہے بھوکا رہنے کے بعد میری باتوں پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کیونکہ وایت میں کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. آگے سنو, لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ کیا کرو؟ تقوی والے بن جاؤ. تاکہ تم لوگ کیا کرو؟ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے ان گناہوں سے نکل جاؤ. جب نکلے ہی نہیں تو ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں. رمضان سے پہلے یہ عہد کرو, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, روزہ کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑوں گا, جھوٹ کچھ بھی ہو جائے نہیں بولوں گا رمضان المبارک کے مہینے میں. اور صرف رمضانی مسلمان نہیں بنوں گا, مسلمان ایسے بنوں گا کہ رمضان میں اپنی زندگی بدلوں گا. جھوٹ بولتا تھا زندگی بھر, اب نہیں بولوں گا. یہ رمضان بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک دوسرے کی غیبت کرتا تھا, رمضان بعد غیبت
نہیں کروں گا، ایک دوسرے کے بارے میں جاسوسی کرتا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤں، سب سے برے لوگ جسے کہتے ہیں نا، چمچ آتا ہے ایک پلاسٹک کا، اسے انسان کھانے کے بعد اسے دھوتا ہے، واپس پھینک دیتا ہے، یہی ہوتا ہے چمچوں کا حال۔ یہ کن لوگوں کا حال ہوتا ہے؟ چمچوں کا۔ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ آپ کے پاس آ کر کسی اور کی بات بتاتے اور کسی اور کے پاس جا کر آپ کی بات بتاتے اور سوچتے میں دونوں کی نظر میں بہت اچھا بن رہا ہوں۔ اسی کو کہتے جاسوسی، ادھر کی ادھر لگانا اور ادھر کی ادھر لگانا۔ اگر یہ حرکتیں آپ کے اندر ہے تو بھائی آپ مومن ہو ہی نہیں، اور مومن والی کیٹیگریز اپنے اندر لانا ہوگا آپ کو، کیونکہ قالت الاعراب آمنا، جب اعرابیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ نا 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 ابھی یہ مت بولو ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ابھی ہم صرف کیا ہوئے ہیں؟ مسلمان ہوئے ہیں۔ پتہ چلا مسلمان ہونا اور ایمان اندر جانا، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم مسلمان تو ہے لیکن ابھی ہمارے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ جس دن غیر قوم بھی ہماری برائی نہیں بلکہ اچھائی کرنے پر آ جائے گی تو سمجھ جانا ایمان داخل ہو گیا۔ کون سے لوگ ہیں جو لوگ آپ کے یہ بزنس مین جو بڑے بڑے بہنے ہیں، لون بھی لے رہے، لون لے رہے نہیں لے رہے، جھوٹ بھی بول رہے، اور کیا مجبوری میں لون لے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں بھائی؟ غریب کا کیا ہوتا ہے پتہ؟ بات نکلی تو آپ کو بتا دوں، غریب ایک انسان ہوتا ہے نا، وہ تو 2 وقت کی روٹی کھا کے سکون میں، اچھا اس کو مجبوری نہیں آ رہی ہے۔ جو امیر ہوتا ہے نا، اس کو کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ کیوں؟ مجھے رینج روور لینا ہے، مجھے کوئی راستہ نکال دو کھینچتان کے لون لینے کے لیے۔ بھائی لون حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔ کوئی مفتی آ کر آپ کو حلال کر دے تو مفتی کے حلال کرنے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کہ جسے اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا، اے نبی آپ کون ہوتے ہو حرام کرنے والے؟ جب نبی کو اختیار نہیں ہے تو کسی مفتی کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ لون کو حلال قرار دے دے۔ آپ کی سچویشن کو دیکھتے، مولویوں کا بہت برا حال ہے، وہ دیکھتے نا کہ تھوڑا امیر پارٹی ہے تو ہندوستان کے کیا بتا دیتے پتہ ہے؟ ہاں کیونکہ آج کے ٹائم پر یہ ساری چیزیں مشکل ہے، آپ ڈائریکٹ کیش نہیں دے سکتے، انکوائری ہو جائے گی آپ کے گھر پہ، یہ بہانے نکلتے، انکوائری ہو جائے گی اس لیے کیا کرو لون لے لو، یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ لیکن آپ آخری دم تک لون سے بچنا۔ یہ لون صرف آپ کو اچھا نام دیا، یہ ہے سود، اور سود کھوری رہو گے آپ اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے نزدیک، دنیا کی نظر میں۔ اچھا نام چینج کرنے سے اس کی حیت تبدیل نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ انگریزوں نے صرف یہی کر دیا ہے کہ اس چیز کا نام چینج کیا، اور ہم اور آپ صرف نام چینج ہونے کی وجہ سے کیا سوچے؟ تھوڑا سا اچھی چیز ہے۔ کسی کو آپ بول دو یو آر ڈاگ، اتنا برا نہیں مانے گا، بولا تو کتا ہے، بھائی آپ کو مارنے کے لیے آ جائے گا۔ فرق ہے دونوں میں؟ اصل میں تو کچھ فرق نہیں ہے، یہی سین لون میں اور سود میں ہے۔ اگر آپ لون لے رہے ہو گویا کہ آپ سود میں ملوث ہو، اور میں نے دیکھا ہے غریب ملوث نہیں ہوتا ہے، وہی شخص ملوث ہو رہا ہے جس کی کروڑوں کی جائیداد ہے، وہی آ کر پوچھتا ہے کہ مجھے تھوڑا بزنس اور اربوں کا کرنا ہے، اور کیا بہانہ کہ مسلمان ایسے تو آگے ہی نہیں بڑھیں گے، بولتے نہیں بولتے ایسے تو پھر مسلمان آگے نہیں بڑھیں گے، مسلمان پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں کو آگے بڑھانے والا کون ہے؟ یہی تو عقیدہ ہے کہ بھائی میری تقدیر میں، میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ ملے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم مومن نہیں ہوئے، کیونکہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان، و ملائکہ کی، فرشتوں کو دیکھے آپ نہیں دیکھے، ایمان لاؤ، و کتبی، ساری کتابوں کو آپ نے دیکھے، ایمان لاؤ، و رسولی، سارے رسولوں کو دیکھے، ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے بارے میں دیکھے آپ نے کچھ، ایمان لاؤ، والقدر خیرہ و شرہ، اچھی اور بری تقدیر کے بارے میں آپ جانتے، ایمان لاؤ۔ یہی ہے مومن۔ بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو آج کہ آپ مومن تب ہوں گے جن چیزوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی آپ ان چیزوں پر بلیو رکھتے ہو، اس کو کہتے ہیں مومن۔ یہ چیزیں جب اندر جائے گی تب جا کر آپ مومن ہوں گے، ورنہ آپ صرف نام کے مسلمان رہیں گے۔ اور یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العالمین کچھ دیر کے لیے جہنم میں ڈال کے نکال دے گا، نا 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 نا، ایک مرتبہ جہنم میں جانے کا صرف تصور کر کے دیکھنا، کبھی سوتے وقت اللہ اکبر کہ آپ قبر میں لیٹے ہوئے ہو، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، صبح رات میں سو رہے ہو،
ڈائریکٹ قبر میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے. قبر میں آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے آزو بازو سانپ بچھو کیڑے مکوڑے، اللہ اکبر، آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے بھاگنے کا. آپ اندر بند ہو، چاروں طرف سے پیک ہے، اوپر سے آپ کے رشتہ دار بھی بند کر کے چلے گئے. کیا کرو گے؟ زندگی میں یہ دن آنا ہے، ہر کسی کی زندگی میں آنا ہے. آپ آج حرام خوری میں پڑتے ہو، اللہ نہ کرے اگر رات میں سوئے اور صبح نہیں اٹھے تو خلاص. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کے پاس بیٹھتے تو رو رو کر آپ کی داڑھی گیلی ہو جایا کرتی تھی. آپ کے ساتھ صحابہ موجود ہوتے، پوچھتے، غلام بھی موجود ہوتا، اے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ روتے ہو لیکن اتنا نہیں روتے، کیا معاملہ ہے کہ آپ قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. آپ یہ سوچو میں قبر میں کامیاب ہوں، اور قبر میں کامیاب ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. کوئی مفتی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی عالم آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال آئیں گے. بہت برا حال ہے امت کا، میں نے دیکھا. جھوٹ بولنا چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو، کچھ بھی ہو. غیبت کرنا ایک دوسرے کی چھوڑ دو. چار بیٹھے ہو، اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، بولنا میری نظر میں سب سے بڑا بیوقوف تو ہے. آپ کے دوست کی آگے کوئی برائی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے تو آپ دل میں یہ سوچنا کہ جب یہ میرے دوست کی برائی میرے سامنے کر سکتا ہے تو میری برائی بھی جا کر اس کے سامنے کر سکتا نہیں بلکہ کرتا ہوگا. اور پھر آپ اس سے کٹنے لگ جانا، اسے الگ کر دینا. کیونکہ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہے گا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حرکتیں آپ کے اندر آ جائے گی. الا یہ کہ آپ بہت ہائی لیول کے تقوی والے ہو، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انسان برائی کی طرف بہت جلدی مائل ہوتا ہے، اچھائی کی طرف اتنا جلدی مائل نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان المبارک سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہے اس سے رجوع کر لو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، سچی توبہ کرو. جب آپ سچی توبہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور رمضان المبارک میں ایک نئے طریقے سے داخل ہوا. اس رمضان اپنی زندگی کو تبدیل کرو کہ میں بدلوں گا اپنی زندگی. میں جیسا تھا داڑھی نہیں رکھوں گا، ٹوپی نہیں پہنتا تھا پہنوں گا، کرتا پاجامہ پہننے کے لیے شرماتا تھا پہنوں گا. اب یہ مت سوچنا کہ کرتا پاجامہ ہی اسلامی لباس ہے، یہ پہچان ہے. جب یہ پہچان بن گئی ہے تو کچھ لوگوں کو صرف آپ کی اس پہچان سے چڑ ہوتی ہے. سمجھے بات؟ اسلام میں ایکچوئل میں تو کوئی لباس نہیں ہے، یعنی قید. انسان پینٹ شرٹ پہنتا ہے کوئی پرابلم نہیں، انسان کرتا پاجامہ پہنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اسلام میں صرف یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھو. چند شرطیں ہیں کہ تقوی والا لباس ہو، ٹخنے سے نیچے نہ جائے، اتنا چست نہ ہو کہ پیچھے والا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز خراب ہو جائے، اتنا چست نہ ہو کہ آپ کا نشیب و فراز ظاہر ہو، ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہو تو پھر آپ جو کپڑا چاہو پہن سکتے ہو. اسلام اس کی پابندی آپ کے اوپر لگاتا نہیں. ہاں، عورتوں کی مشابہت نہ کرو. پتہ چلا عورتوں کا ہی کپڑا پہن کر کوئی گھوم رہا ہے تو عورتوں کی مشابہت سے اسلام نے منع کیا ہے. نہ عورتیں مرد کی مشابہت اختیار کریں، نہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. تو اب سے انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرو گے. انشاءاللہ جھوٹ بولنا چھوڑو گے. ایک چیز میں انشاءاللہ چاہتا ہوں، گالی دینا بند کرو گے. کیونکہ میں جاتا ہوں نا، ارے ماشاءاللہ، کیونکہ میں جب باہر نکلتا ہوں میں نے دیکھا بہت برا حال ہے. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نا، میں نوجوانوں کے ساتھ رہتا کیوں؟ صرف اسی وجہ سے رہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے معاشرے میں چل کیا رہا ہے. آپ نوجوانوں سے دور ہو کر کبھی نہیں پہچان سکتے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ آپ تو عالم صاحب ہو، مفتی صاحب ہو. آپ کے سامنے کوئی گالی دے گا؟ نہیں دے گا. آپ کے سامنے تو سب سے ہائی لیول کا تقویٰ بتائے گا وہ، اور جی چلیے کھانا کھانے چلیے اچھی ایک دم اخلاق سے پیش آئے گا آپ کے سامنے. لیکن جب آپ کو جانتا ہی نہیں ہوگا نا تو پھر آپ کے سامنے بھی اپنی اوقات میں رہے گا. وہ ایکچوئل وہ کیسا تھا ویسے ہی رہے گا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں چل کیا رہا ہے. اللہ کے رسول کا طریقہ یہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل کے رہتے تھے. کوئی الگ سے پروٹوکول 4 لوگ کو لے کے اللہ کے رسول گھومتے نہیں تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گھل مل کر رہنے ہی کی وجہ سے معاشرے سے برائیاں ختم ہوئی تھی. تو میں گھوم رہا ہوں
مجھے پتا ہے کہ کتنا گالیاں دے رہے لوگ دلی میں خصوصی, ممبئی میں نہیں بھائی اتنی گالی جتنی آئے. اور مدر سسٹر تو زبان پہ. ایک بندہ ملا, وہ تو مجھے جانتا نہیں, وہ بیٹھا ہوا مجھے کہہ رہا ہے سامنے کسی کو بہن کے اوپر گالی دے رہا ہے اور بولتا ہے لوگ بہت گالی دیتے ہیں آج کل. مطلب اس سے کیا پتا چلا کہ زبان پہ بیٹھی ہوئی آپ کو وہ گالی بھی نہیں لگ رہی ہے, خود گالی دے کر کہہ رہا ہے کہ آج کل نا معاشرے میں لوگ بہت زیادہ گالی دے رہے, خود ہی گالی دے رہا ہے. اور تو اس لیول پر پہنچ گئے ہو کہ اب ہمیں گالی بھی نظر نہیں آتی ہے, ہم جھوٹ بول رہے تو ہمیں وہ جھوٹ نظر نہیں آتا ہے. تو اس لیول پر مت پہنچو کہ آپ کے دلوں پر اب مہر لگ جائے, اور اللہ جب مہر لگا دے گا تو پھر خلاص کچھ بھی کر لو آپ کا دل سفید ہونے والا نہیں ہے. پھر آپ وہی کام کرو گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, گالی بند کرو گے. جس معاشرے میں جس مجلس میں گالی گلوچ ہو رہا ہے اس مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں, چاہے جو ہو جائے. اپنے ایمان کو خطرے میں مت ڈالو, اپنا خامخواہ کا. اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا کہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو, کیونکہ ہر انسان آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ خود یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو میں کامیاب نہیں ہوتا, اس عورت کے جال میں پھنس جاتا. جب یوسف علیہ السلام جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے. آزمائش میں مت ڈالو اپنے آپ کو, لوگوں میں محبت بانٹو اور گالی گلوچ سے پرہیز کرو. اللہ رب العالمین ہم تمامی لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین.